طاقت تختوں میں نہیں عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور جب عوام جاگ اٹھتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، معزز سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس طاقت پر جو کسی تلوار میں نہیں، کسی بندوق میں نہیں، کسی تاج میں نہیں، بلکہ عوام کے دلوں میں ہے، جمہوریت کی طاقت۔ یہ طاقت وہ ہے جو ایک عام انسان کو بھی ملک کی تقدیر بدلنے کا حق دیتی ہے۔ یہ طاقت وہ ہے جو بادشاہت کو مٹا کر انصاف اور برابری کا سورج طلوع کرتی ہے۔ یہ طاقت ہے جمہوریت، یعنی عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک ایمان ہے، ایک عہد ہے کہ ہم اس ملک کو انصاف، محبت اور برابری کے اصولوں پر چلائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہیں۔ یہی ہے جمہوریت کی بنیاد، مشورہ، اتفاق اور انصاف۔ دنیا کے نقشے پر ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی جمہوریت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں رنگ الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، مذہب الگ ہیں، مگر سب ایک آئین، ایک پرچم، ایک وطن کے ماتحت ہیں۔ یہی ہے جمہوریت کی خوبصورتی، اختلاف کے باوجود اتحاد۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فرقہ واریت نے قوم کو بانٹنے کی کوشش کی، فرقہ واریت نے قوم کو بانٹنے کی کوشش کی، مگر جمہوریت نے ایک جھنڈے تلے جوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت توپ نہیں، ووٹ ہے۔ ایک عام شہری کا ایک ووٹ پورے نظام کو بدل سکتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اسے ضمیر سے دینا چاہیے، نہ کہ لالچ سے۔ یہی جمہوریت کی اصل روح ہے۔ عوام اپنے ملک کی سمت طے کرتے ہیں۔ اگر عوام ایماندار ہیں تو نظام ایماندار ہوگا۔ اگر عوام جاگ رہی ہے تو حکومت کبھی سو نہیں سکتی۔ آمریت میں ایک شخص بولتا ہے، جمہوریت میں لاکھوں آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آمریت میں خوف ہوتا ہے، جمہوریت میں اعتماد ہوتا ہے۔ آمریت میں اقتدار چھیننے کا ڈر ہوتا ہے، جمہوریت میں اقتدار دینے کا حق ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک اندھیر نگری اور ایک روشن جمہوری ملک میں۔ جب عوام باشعور ہوتی ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ جب عوام خاموش ہو جاتی ہے تو آمریت سر اٹھاتی ہے۔ تعلیم، انصاف، روزگار، صحت، یہ سب جمہوریت کے ثمرات ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اگر ہم بے ضمیر ہو جائیں تو جمہوریت بھی بے روح ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہی جمہوریت کا سنہری اصول ہے، سب کے لیے انصاف، سب کے لیے احترام۔ ہندوستان کی جمہوریت اسی اصول پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب، زبانیں اور کلچر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دھن پر گاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کریں؟ جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضرور کریں۔ نمبر 1، ووٹ ڈالنا ضمیر کے مطابق۔ نمبر 2، سچ بولنا خوف کے بغیر۔ نمبر 3، غلطی پر حکمران کو ٹوکنا ادب کے ساتھ۔ نمبر 4، تعلیم کو عام کرنا، کیونکہ جہالت جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جمہوریت صرف ایک نظام نہیں، یہ ایک دعوت ہے، بیداری کی، محبت کی، انسانیت کی۔ خواب صرف دیکھنے سے نہیں پورے ہوتے، انہیں تعبیر دینے کے لیے ووٹ اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ یہ ملک کسی ایک کا نہیں، سب کا ہے، اور جب سب متحد ہوں تو یہی جمہوریت کی اصل طاقت ہے۔ نہ تخت و تاج کی چاہت، نہ دولت کا غرور، نہ تخت و تاج کی چاہت، نہ دولت کا غرور، ہم جیتے ہیں وطن کے لیے، یہی ہمارا دستور۔ ہندوستان میری جان ہے، ہندوستان میری جان ہے، جمہوریت میری شان ہے۔